السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ویلکم ٹو جیس اکیڈمی یوٹیوب چینل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم بات کریں گے 3 ٹاپکس پر۔ سب سے جو پہلا ٹاپک ہے وہ اسوہ رسول اور ہماری عملی زندگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو کس طریقے سے گزارا، کس طریقے سے بسر کیا ہے، اور ہماری عملی زندگی اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کتنا عمل کر رہے ہیں، اپنی زندگی کو کیسے بسر کر رہے ہیں، اور اس پر بات کریں گے۔ دوسرا ٹاپک ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن اور جوانی کو کس طریقے سے گزارا، اور ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم اپنی جوانی اور بچپن کو کس طریقے سے گزار رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس تیسرا ٹاپک ہے راحت رسانی اور خدمت خلق۔ دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور لوگوں کی خدمت کرنا۔ خلق کا مطلب کیا ہے؟ خدمت خلق کا مطلب ہے انسان۔ مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچانا اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچانا۔ یہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کسی کو فائدہ نہیں دے سکتے، کم از کم اس کے لیے آپ نقصان بھی نہ سوچیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس ہم سب سے پہلے فرسٹ ٹاپک پر بات کرتے ہیں، اسوہ رسول اور ہماری عملی زندگی۔ یہ تو چیپٹر کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اور جوانی کے، یہ بھی چیپٹر میں آ جاتا ہے راحت رسانی اور خدمت خلق۔ یہ دونوں جو ٹاپک پہلے ہیں، یہ چیپٹر کا نام ہے۔ اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے ٹاپک جہاں سے سٹارٹ کیا ہے نا، وہاں پہ انہوں نے کوئی ہیڈنگ نہیں دی، لیکن اس کا جو تعلق ہے، اس پیراگراف کا جو تعلق ہے ان دو پیراگراف کا تعلق ان دو ہیڈینیشن کے ساتھ ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس پہلا دیکھتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول بروز پیر بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی میں ہوئی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس ہجری کا آغاز جو ہوا تھا وہ ہوا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہوا۔ اس سے پہلے کیا کیا جاتا تھا؟ سالوں کے نام رکھے جاتے تھے۔ جس سال حضور کے شفیق چچا جان حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہوا، اس سال کا نام رکھا گیا عام الحزن، یعنی غم کا سال۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پریشانی کا سال تھا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ غم کا سال۔ لیکن جس سال حضور کی ولادت باسعادت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے، دنیا میں تشریف لے کر آئے، تو اہل عرب والوں نے اس کا بھی نام رکھتے ہیں سنۃ الفرح والابتہاج، یعنی خوشیاں بانٹنے والا سال۔ ربیع الاول کہتے کسے ہیں؟ ربیع بہار کو کہتے ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اول کا مطلب پہلی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر جلوہ گر ہوئے، تشریف لے کر آئے، تو کیا کہا گیا؟ اس کا نام رکھا گیا ربیع الاول، پہلی بہار۔ مطلب کہ بہار کا آغاز کس سال سے ہوا، کس صدی سے ہوا، کب سے ہوا؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر ولادت ہوئی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا، تو اس وقت کیا ہوا؟ ربیع الاول، مطلب کہ خوشیوں کی بہار آنا شروع ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 2 ماہ پہلے انتقال فرما گئے تھے۔ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے، لیکن کیا ہوا؟ جو آپ کے والد تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آپ کی آمد سے 2 ماہ قبل پہلے کیا ہوا؟ اس دنیا سے پردہ کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت سیدنا آمنہ آپ رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 6 سال بعد وصال فرما گئی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو کیا ہوا؟ جو آپ کی والدہ محترمہ تھی وہ کیا؟ وہ بھی اس دنیا سے الوداع کہے گی، اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے آپ کی پرورش کی۔ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے، پھر آپ کی والدہ کے جانے کے بعد آپ کی پرورش کا جو ذمہ لیا وہ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے لیا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال ہوئی تو وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 6 سال کی عمر کے اندر آپ کی والدہ اس دنیا سے پردہ کر گئی۔ جب آپ 8 سال کے ہوئے تو کیا ہوا؟ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ کر گئے۔ تو پھر آپ کی جو پرورش کی، وہ آپ کی پرورش کرنے کے لیے آپ کے شفیق چچا جان حضرت ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ اہل عرب کے رواج کے مطابق دہاد میں پرورش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بن سعد کی ایک نیک خاتون حضرت سعدیہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے گئی۔ 4 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم
वहाँ वहीं रहे। मतलब ये दस्तूर था अरब के अंदर, अगर बच्चा पैदा होता तो उसको क्या है, उसकी परवरिश करने के लिए जो मुआशरे के अंदर इर्द गिर्द के अंदर अच्छी खतून देखी जाती, अच्छी खतून समझी जाती, बच्चे की परवरिश के लिए उसको मुंतखब कर लिया जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जिस खातून को मुंतखब किया गया वो थी सादिया हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब आप इतनी गरीब खातून थी, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में लेकर आई तो जो गली मोहल्ले की औरतें थी उन्होंने बातें करना शुरू कर दी। ऐ हलीमा, ये क्या बात है कि तू इतनी गरीब खातून है लेकिन इसके बावजूद तेरे घर में रात को भी दिया जलता रहता है। पहले लाइट का इंतजाम तो नहीं था, तो ये था कि लाइट दिया को जलाया जाता, जब इंसान को ज़रूरत महसूस होती उसको जला लिया जाता, जब ज़रूरत पूरी हो जाती तो उसको बंद कर दिया जाता, रात को सोते वक्त उसको बंद करके सोया जाता था। तो सादिया हलीमा से जो मोहल्ले की औरतें थी उन्होंने ये बात की कि आपका जब दिया है वो रात को भी चलता रहता है, इसकी वजह क्या है? उन्होंने कहा कि मेरे घर अल्लाह का नबी परवरिश पाने के लिए आया है, मैं वैसे ही एक गरीब खातून हूँ, लेकिन जो मेरी किस्मत मेरा नसीब वो क्या है, जाग चुका है। मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस कमरे के अंदर मुझे रोशनी की हाजत होती है, जिस कमरे के अंदर मुझे लाइट की ज़रूरत लगती है कि इस कमरे के अंदर मुझे लाइट की ज़रूरत है, महसूस होती है, मैं क्या करती हूँ, अल्लाह के नबी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाती हूँ और उस कमरे के अंदर ले जाती हूँ। अल्लाह के नबी की बरकत की वजह से क्या होता है, मेरा कमरा जो हो जाता है क्या है, दिए से भी ज़्यादा रोशन हो जाता है। तो मैं दिया नहीं जलाती, लेकिन अल्लाह का नबी मेरे घर में मौजूद है, जिसकी वजह से रात को भी मेरे घर के अंदर रोशनी रहती है। हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रोज़ मुझसे कहने लगे, अम्मा जान, मेरे बहन भाई दिन भर नजर नहीं आते, ये सुबह उठ कर रोजाना कहीं चले जाते हैं। आज दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सादिया हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा को कहा कि जो मेरे बहन भाई हैं वो क्या है, मुझे नज़र नहीं आते, पूरा दिन नज़र नहीं आते। वो क्या करते थे, बकरियां चराने के लिए चले जाते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए इसरार किया, अम्मा जान मैं भी इनके साथ जाना चाहता हूँ। जब आपने इसरार किया तो आपको उसके साथ जाने की इजाज़त मिल गई। मैंने कहा ये लोग बकरियां चराने जाते हैं, सुनकर आपने फरमाया, अम्मा जाना आप मुझे भी मेरे बहन भाइयों के साथ जाने की इजाज़त दे दीजिए। चनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसरार पर आपको हज़रत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अपने बच्चों के चरागाह जाने की इजाज़त दे दी। जब इसरार किया, बार बार एक बात को दोहराया, तो सादिया हलीमा ने अपने बच्चों के साथ अल्लाह के नबी को जाने की इजाज़त दे दी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ाना हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की बकरियां चरती थी, तशरीफ ले जाते रहे और बकरियां चरागाहों में ले जाकर इनकी देखभाल करते रहे। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, मैंने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत पर दलालत करने वाली एक ख़ास निशानी ने मुझे दीन में दाखिल होने की तरगीब दी। मैं जो दीन इस्लाम में दाखिल हुआ, मैं जो दीन इस्लाम से वबस्ता हुआ, उस वबस्ता होने की जो गरज थी, उस वबस्ता होने के लिए मुझे दीन इस्लाम के पास दीन इस्लाम में दाखिल करने की जो बात थी वो ये थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि एक खास नबूवत की खास निशानी मैंने देखी थी। वो क्या देखी थी? वो कहते हैं कि मैंने ये देखा कि आप याम तफूलियत में गहवारे के अंदर चांद से खेला करते थे। तफूलियत तफील से निकला है, अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, ये बच्चे को कहते हैं, तिफल और तफील बच्चे को कहते हैं। जब बच्चा छोटा होता है, खेलने की उम्र का होता है, नाबालिग होता है, तो उस वक्त बच्चे के लिए जो अरबी ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल वर्ड यूज़ होता है वो तफील का होता है। तो अंदर के गहवारे के अंदर चांद से खेला करते थे, उंगली मुबारक के साथ जिस तरह इशारा फरमाते थे चांद उसी तरफ झुक जाता था। वो कहते हैं कि मैंने अपनी आंखों से देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गहवारे के अंदर क्या करते, चांद से खेलते थे, चांद को इशारा करते थे, और चांद को जिस तरफ उंगली से इशारा करते थे तो चांद उस तरफ क्या हो जाता था, झुक जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इसके साथ बातें करता था, वो मेरे साथ बातें करता था। माशाल्लाह, देखिए डेसुड़ कहा जा रहा है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे, चांद के साथ गुफ्तगू करते थे, और फिर जो चांद है वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम कलाम होता था। मुझे रोने नहीं देता था, मतलब कि आपके वालिद और वालिदा तो इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि चांद क्या था, वो मुझे रोने नहीं देता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अदा होने वाला सबसे अव्वल कलमा कलामुल्लाह की हम्द व सना पर मबनी था। जब बच्चा बोलना शुरू करता है, स्टार्ट करता है, तो बच्चा किसी बाबा, दादा या चाचा या मामू जी से भी किसी भी इंसान का नाम लेता है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बोलना शुरू किया तो सबसे पहले आपकी ज़बान के ऊपर जो कलिमात जारी हुए वो अल्लाह ताला की
हम्दो सना थी। जब हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हलीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर से मक्का मुकरमा वापस पहुंच गए और अपनी वालिद मोहतरमा के पास रहने लगे तो हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिरदारी और खिदमत गुजारी में दिन रात जी जान से मसरूफ़ रहने लगी। जब आप अपने घर चले गए तो फिर क्या किया, हज़रत उम्मे ऐमन आपकी रात दिन आपकी खिदमत करने लगी। तो डे स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं राहत इंसानी और खिदमत खलक। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को क्या फ़ायदा पहुंचाया और हम क्या कर रहे हैं, इसमें फ़र्क देखते हैं। एक दफ़ा अरब में सख्त कहत पड़ गया तो सरदाराने अरब काबा के मुतवल्ली हज़रत अबू तालिब के पास आए। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को साथ लिया, हरम में दीवारे काबा से टेक लगाकर बिठा दिया और दुआ में मांगने में मशगूल हो गए। दुआ के दरमियान हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली मुबारक को आसमान की तरफ उठाया, एकदम चारों तरफ से बदलियां नमूदार हुई और फौरन ही इस जोर से बारिश बरसने लगी कि जमीन सराब हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाकर बैठे अल्लाह की बारगाह में दुआ की। तो फिर क्या है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कबूल मंजूर हुई। इसलिए कहा गया है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुछ ऐसा लम्हा, कुछ ऐसा वक्त होता है जब इंसान दुआ मांगता है और अल्लाह ताला की बारगाह में वो दुआ शर्फ़े कबूलियत कबूल होती है। वो एक लम्हा उनमें से ये भी है कि जब इंसान अल्लाह की बारगाह में दुआ करता है, फर्ज नमाज के बाद की जाने वाली दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है, रद्द नहीं होती। फिर उसके बाद ये है कि जब अजान का वक्त होता है, इंसान अजान के वक्त मांगी जाने वाली भी दुआ इंसान की जो होती है वो रद्द नहीं होती। और फिर ये कहा गया है कि जब इंसान दुआ मांग रहा होता है, दुआ मांगते मांगते इंसान की आंखों से आंसू बहने लगे तो इंसान को ये गुमान कर लेना चाहिए ये दुआ मांग रहा है, अल्लाह को इसका मांगना पसंद आ गया है और ये इसकी दुआ क्या है, शर्फ़े अल्लाह ताला की बारगाह में शर्फ़े कबूलियत है। जंगलों और मैदानों में हर तरफ पानी ही नजर आने लगा, चटेल मैदानों की जमीन सा सब शदाब हो गई और कैद खत्म हो गया। देखें अल्लाह के नबी ने क्या कहा गया, दुआ मोमिन का हथियार है। इंसान को क्या करना चाहिए, दुआ करनी चाहिए। और अल्लाह ताला अगर बंदे को नहीं अता कर रहा उस वक्त के, इसलिए इंसान के लिए कुछ उसके अंदर बेहतरी है, लेकिन हो सकता है अल्लाह ताला अपने बंदे को आजमा रहा हो, अपने बंदे को आजमाइश में डाल रहा हो, लेकिन हमें अल्लाह ताला की नाशुक्री नहीं करनी चाहिए। पूरे अरब के मजलूमों के राहत और रसानी क़याम अमन के लिए आपने अल्फुल फसूल नामी मुआहदे में भी शिरकत की। इस मुआहदे के शुरका ने यह तय किया मुल्क से बदअमनी को दूर करेंगे। मुल्क के अंदर जो बदअमनी फैलाता है या जो बदअमनी फैल रही है, इससे क्या करेंगे, मुल्क से इसका खात्मा करेंगे। अगर मुल्क को बुलंद दर्जे की तरफ लेके जाते हैं, आप ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो तरक्की के राह पे गामजन हो, तरक्की के रास्ते पे चले, तो फिर इंसान को क्या चाहिए, इंसान को उसके अंदर खुशहाली, दूसरे लोगों को फायदा पहुंचाना। तो फिर क्या है, उसके अंदर से जो बदअमनी है ना, लोगों के कत्लो गारत, लोगों को नुकसान पहुंचाना, ये खत्म करना पड़ेगा। मजलूमों, मुसाफिरों, गरीबों की हिफाजत और मदद करेंगे। जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करेंगे। हमारे मुआशरे में क्या होता है, जो गरीब लोग होते हैं उनको हकारत की नज़र से देखा जाता है, अमीर को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। ये क्यों है? हमारे मुआशरे के अंदर जो सबसे ज्यादा इज्जत और रिस्पेक्ट दी जाती है वो किस चीज को दी जाती है? इंसान को नहीं दी जाती बल्कि पैसे को दी जाती है। इंसान अपना मुफाद परस्त है। जब मुफाद इंसान को हासिल हो जाता है तो इंसान अपना दूसरे इंसान के साथ क्या करता है, ताल्लुक जो होता है वो क्या कर देता है, खत्म कर देता है। हालांकि इंसान को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये एक अच्छा काम नहीं है। इस मुआहदे में किसी जालिम या गासिब को मक्का में नहीं रहने देंगे। जो लोगों पर जुल्म और सितम करते हैं उनको मक्का में रहने की इजाजत नहीं होगी। इस मुआहदे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अगर इस मुआहदे के बदले में मुझे सुर्ख ऊंटनी भी दी जाती, सुर्ख ऊंटनी भी देता तो मुझे इतनी खुशी ना होती। कोई मुझे इस बदले में ये जो मुआहदा हुआ है कि जालिम लोगों को निकाल दिया जाएगा, कोई जालिम मजलूम, जो मजलूम जिन पर मजलूम है, जुल्म किया होगा, जालिम जब नहीं होगा तो मजलूम भी कोई नहीं होगा, तो फिर क्या है, गरीब लोग भी बआसानी अपनी जिंदगी को गुजार सकेंगे। एक दफा एक औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मदद के लिए पुकारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दाद रसी फरमाई। बल्कि दाद रसी का जो मतलब डे स्टूडेंट्स वो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी मदद की। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उसवा सना और अमली जिंदगी से हमें ये पता चलता है कि अपनी जिंदगी को कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक गुजारना चाहिए। इंसान की जो जिंदगी है वो बहुत ही मुख्तसर है।
انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر دوسروں کو فائدہ پہنچائے، دوسروں کے لیے نقصان نہ سوچے۔ جب انسان دوسروں کے لیے نقصان سوچنا شروع ہو جاتا ہے، دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچاتا، دوسروں کے بارے میں طرح طرح کی سازشیں کرنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس وقت پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان خود بھی تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں تک کہ جب تک اللہ تعالیٰ کسی انسان کو ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ کوئی انسان کون ہوتا ہے کہ کسی انسان کو عزت دے، اور کوئی انسان کون ہوتا ہے جو کسی کو ذلیل و رسوا کرے؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بندے کو عزت بھی دیتا ہے، اور اگر بندہ اس کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر اس کو ذلیل و رسوا کرنا بھی چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے۔ تو ڈے اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو ڈے اسٹوڈنٹ، ہمیں بھی چاہیے کہ ہمیں بھی سمجھنے کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کو اسوہ حسنہ کے آئین مطابق ان کے پہلو میں ڈال کر، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کو گزارا ہے، ہمیں بھی ویسے اپنی زندگی کو آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے افت و حیا پر، مطلب کہ حیا کا پیکر ہونا، اپنی عزت کی حفاظت کرنا۔ دوسرے نمبر پہ ہے بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک۔ بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کا حسن سلوک کیسا ہونا چاہیے؟ پھر اس کے بعد ہے شجاعت و بہادری اور حسن معاملات۔ آپ کے اندر بہادری کا جو جذبہ ہے وہ بھی ہونا چاہیے، اس کے ساتھ ساتھ حسن معاملات، وہ آپ نے جو شجاعت و بہادری دکھانی ہے اس کے اندر آپ کے لیے حسن معاملات کا بھی ہونا ضروری ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم سب سے پہلے بات کریں گے افت و حیات کی۔ افت و حیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حیا کے پیکر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افت و حیا کے حوالے سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ دار کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ ایک لڑکی جو ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لڑکی سے بھی زیادہ حیا والے تھے۔ ایک جگہ پہ ایک حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ حیا کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ اس زمانے میں گھروں میں باقاعدہ طہارت خانوں کا رواج نہیں تھا۔ پہلے جو ڈے اسٹوڈنٹس پہلا دور تھا اس کے اندر کیا کیا جاتا تھا؟ استنجا وغیرہ کرنے کے لیے، طہارت وغیرہ حاصل کرنے کے لیے گھر کے اندر انتظامات نہیں تھے۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ آس پاس کے گھر کے آس پاس جہاں کوئی خالی جگہ موجود ہوتی، جو پلاٹ ہوتا جہاں پہ کوئی چیز نہ ہوتی، گھر وغیرہ نہ بنے ہوتے، تو لوگ وہاں پہ جا کے اپنی استنجا وغیرہ اپنی حاجت کو پوری کر کے آتے تھے۔ قضائے حاجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے دور دراز تک نکل جاتے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آبادی سے بہت دور چلے جاتے، یہاں تک کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ یہ سننے حدیث مبارکہ کے اندر آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے قریب نہیں بلکہ آبادی سے بہت دور چلے جاتے تھے کہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اب ڈے اسٹوڈنٹس، اس ٹاپک سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ انسان کو حیادار ہونا چاہیے، اپنی شرمگاہ کی لڑکی کو بھی حفاظت کرنی چاہیے اور لڑکی کو بھی حفاظت کرنی چاہیے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ اگر انسان کے اندر حیا نہیں ہے، ہمارے معاشرے کے اندر بے حیائی عروج پر ہے۔ ایک ہمارے معاشرے کو نیٹ کی وجہ سے خراب ہو رہا ہے، کیا ہے؟ لوگ ٹک ٹاک، طرح طرح کی ایک پب جی ہماری معاشرے کے اندر تباہی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ اور پھر معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ ڈیسن یہ ہوتا ہے کہ مرد نے عورت والا لباس اور عورت نے مرد والا لباس پہنا ہوا ہے، اور یہ یہاں تک آتا ہے کہ ایک عورت اپنے ساتھ 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وہ پردہ نہیں کرے گی، اپنے بھائی کو، بیٹے کو، باپ کو اور اپنے شوہر کو، ان 4 لوگوں کو ساتھ اپنے جہنم میں لے کر جائے گی۔ اللہ کے نبی جب معراج پر تشریف لے کر گئے تو اللہ کے نبی نے کیا دیکھا کہ آپ نے جنت کا بھی نظارہ کیا اور جہنم کا بھی نظارہ کیا، لیکن آپ نے کیا دیکھا کہ مردوں کے بنسبت جہنم میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ تو اسی طرح ڈے اسٹوڈنٹس، ایک بیٹی نے اپنے باپ سے پوچھا کہ میں اپنے باپ سے کہ میرے والد کہ میں اپنے جسم کا کون سا ایسا حصہ ہے کہ جو میں ڈھانپ کر رکھوں، یا کون سا ایسا حصہ ہے جس کو میں کھلا چھوڑ دوں؟ تو باپ نے بہت اچھا جواب دیا، کہا کہ بیٹا کل قیامت والے دن جتنی جہنم کی آگ برداشت کر سکتی ہو، اپنے جسم کا
इतना हिस्सा खुला छोड़ दो, बाकी को क्या करो, ढांप लो। तो इसीलिए औरत का जो पूरा जिस्म है वो क्या है, पर्दा है। हाथ पाँव चेहरा सब कुछ क्या है, पर्दे के अंदर है। तो इसी तरह मर्द का जो है नाभ से लेके घुटनों के नीचे तक ये क्या है, मर्द का सतर है, मतलब कि मर्द इसको ढांप कर रखे। तो इसी तरह मुआशरे के अंदर अगर हम तरक्की चाहते हैं, हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले इंसान के अंदर हया होनी चाहिए। जो इंसान बेहया हो जाता है तो फिर इंसान के अंदर हया लेकर आना कि इंसान के यार ये हयादार हो जाए, उसको तरह तरह की बातें लोग फिर करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो बहुत हयादार होते हैं, किसी से गलत लहजे में, किसी से गलत ऐसी बात नहीं करते, ये ऐसे अल्फाज मुँह से नहीं निकालते, ये ऐसी गुफ्तगू नहीं करते जिससे उसके इज़्ज़त के अंदर कमी है। तो डिस्ट्रिक्ट में इज़्ज़त बनाने में इंसान को बहुत वक्त लग जाता, पूरी ज़िंदगी इंसान के लग जाती है। लेकिन इज़्ज़त जाने के अंदर कुछ ही सैकड़ों के अंदर क्या होता है, इंसान की इज़्ज़त जो होती है मिलियामेट हो जाती है, इंसान की इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए आपने बात की है तो हया पर के मतलब कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हया का पैकर थे। अब बात करते हैं हम बहन भाइयों और दोस्तों से हुस्न सलूक। हमें बहन भाइयों के साथ क्या और दोस्तों के साथ कैसा हुस्न सलूक रखना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सके बहन भाई नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ाई बहन हज़रत शैमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में खिलाया करती थी और पंगोड़े में लोरियां देती थी, जिसमें बच्चों को उल्टा के क्या किया जाता है, झूला, जिसमें बच्चे को लोरियां दी जाती हैं। ग़ज़वा नैन में हज़रत शैमा कैदियों में शामिल थी। इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना तारुफ करवाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी इज़्ज़त अफजाई फरमाई, चादर बिछाई, एहतराम से बिठाया और शाद फरमाया, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, कैदियों की सिफारिश करो, इन्हें तुम्हारी वजह से अमान दिया जाएगा। मान का मतलब है इन्हें तुम्हारी वजह से अमन दिया जाएगा। जो कैदी हैं क्या करो, इनके बारे में आपको कपड़ा बिछा कर दिया गया, आपको इज़्ज़त दी गई और कहा कि जो ये कैदी हैं अगर आप इनकी सिफारिश करेंगी तो इनको क्या किया जाएगा, इनको रहा कर दिया जाएगा, इन्हें तुम्हारी वजह से मान दिया जाएगा। फिर इनकी सिफारिश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम कैदियों को आज़ाद कर दिया। उन्होंने सिफारिश की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जितने भी कैदी हैं इनको क्या कर दिया जाए, रहा कर दिया जाए। तो फिर आपकी आज़त शैमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वजह से अल्लाह के नबी ने क्या किया, कैदियों को रहा कर दिया। सैयदना मीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हैं। सैयदना मीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रज़ाई भाई भी थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दूर रिश्ते की वजह से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बहुत शफ़क़त और मोहब्बत के जज्बात रखते थे। इसलिए हमें भी अपने चचा, अपने रिश्तेदारों के साथ क्या करना चाहिए, शफ़क़त और प्यार और मोहब्बत से इंसान को काम लेना चाहिए। हमेशा हुस्न सलूक से पेश आते थे। ग़ज़वा उहद में इनकी शहादत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए और बाद अज़ा कसरत से इनकी कब्र पे जाया करते थे। ये नहीं है कि अब वो वफ़ात पा गए, उनसे ताल्लुक़ ख़त्म हो गया, मरने वाले से इंसान का ताल्लुक़ ख़त्म नहीं होता बल्कि ताल्लुक़ बाकी रहता है। ये है कि यहाँ तक क्या आता है कि क़यामत वाले दिन ऐसे लोग होंगे जो अपने साथ नेकियों के पहाड़ लेकर उठेंगे। पूछा जाएगा तुम्हारे पास इतनी नेकियां कहाँ से आईं? वो कहेंगे कि हम मरने के बाद हमारे जीज़ो कार बेटे बेटियां जो हमारे रिश्तेदार थे, हमारी औलाद थी, हमें क्या करती थी, पढ़ के कुरान पाक की तलावत करके हमारे लिए सदका खैरात करके हमें बख्शते थे। और ये वो नेकियां हैं जो हमारे अहलो याल ने हमें बख्शी हुई हैं। मतलब इसलिए कि अगर इंसान क्या करे, अपने अहलो याल को पढ़कर कुरान पाक की तलावत करके महफिल मिलाद उनके नाम पे करवाया जाए तो उनको क्या है, उससे फ़ायदा, वो मुस्तफ़ीद होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दूर रिश्ते की वजह से हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए बहुत शफ़क़त और मोहब्बत के जज्बात रखते थे। हमेशा हुस्न सलूक से पेश आते थे। हमें भी चाहिए कि हम एक दूसरे के साथ हुस्न सलूक से रहें। जो इंसान की ज़िंदगी है वो बहुत ही मुख्तसर है, लेकिन इसके अंदर भी अगर हम लड़ाई झगड़ा फितना फसाद माशरे के अंदर, अपने घर के अंदर, अपने रिश्तेदारों के अंदर करते रहेंगे, यहाँ तक कि हदीस मुबारक हमने हदीस में पीछे भी पढ़ी है कि अगर इंसान ये चाहता है कि उसके माल के अंदर कुछ शादगी हो, उसकी उम्र बढ़ जाए, उससे क्या करना चाहिए, अपने रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए। ग़ज़वा उहद की इनकी शहादत पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए, बारज़ा कसरत से इनकी कब्र पे क्या करते थे, जाया करते थे। अल्लाह ने नबूवत से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोस्तों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस जैसा कोई दोस्त माशरे के अंदर क़यामत तक ऐसा दोस्त नहीं मिलेगा जैसे आपको दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मिले।
حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زماد بن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرفہرست ہیں۔ یہ تمام احباب نہایت ہی بلند اخلاق اور باوقار کے لوگ تھے۔ جب انسان کے اندر اخلاق اور انسان کا کردار ستھرا ہو جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق اور کردار کو بہتر بنا لیتا ہے، اس وقت انسان اپنے معاشرے کے اندر، اپنے زیز و قرب کے اندر کیا ہے، ترقی پر پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے اپنے دوستوں سے تجارتی تعلقات بھی تھے، آپ کے اپنے دوستوں کے ساتھ تجارت کے تعلقات بھی وہ رکھے ہوئے تھے، اور ہمیں بھی ایک دوسرے کے ساتھ تجارت کے تعلقات، ایک دوسرے کے ساتھ بزنس سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کر لینا چاہیے۔ یہ بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ حضرت قیس بن صاحب مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک رہے۔ وہ خود بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اپنی تجارت شرکا کے ساتھ ہمیشہ نہایت ہی صاف ستھرا رہتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ایک کے ساتھ دھوکے بازی کر لی، کسی کے ساتھ فراڈ کریں۔ ہمارے معاشرے میں یہی ہوتا ہے نا، اگر ہم کسی کے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کرتے ہیں، کہتے ہیں یار وہ بندہ تو نہیں مجھے دیکھ رہا، آج اتنے کی سیل ہوئی، اس کو اتنے کی بتاتا ہوں، باقی پیسے اپنے پاس رکھ لیتا ہوں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر وہ انسان تو نہیں دیکھ رہا تو کیا ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ کوئی انسان کسی انسان کی نظروں سے چھپ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی نظروں سے نہیں چھپ سکتا۔ آگے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم تیسرے ٹاپک پہ بات کرتے ہیں، شجاعت و بہادری اور حسن معاملات۔ انسان کو بہادر بھی ہونا چاہیے اور حسن معاملات کا پیکر بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی شجاعت و بہادری حسن معاملات کا پیکر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاف جمیلہ کے اولین گواہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ہیں۔ غزوہ حنین میں جب اسلامی لشکر دشمنوں کے نرغے میں آ گیا تو اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان نہیں ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گھبراہٹ کے بالکل آثار نہیں تھے، تھوڑی سی بھی چہرے کے اوپر گھبراہٹ نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری استقامت کے ساتھ دشمن کے مقابلے میں کھڑے یہ فرما رہے تھے۔ اگر انسان دشمن کے مقابلے میں کھڑا ہو، دشمن آپ پر حملہ کرنا چاہیے، آپ کو اپنے ارد گرد گھیر لے، تو انسان کو کیا ہے، شجاعت و بہادری کا اس وقت انسان کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ نہ کہ انسان یہ کہے نہیں اب میں بچ نہیں سکتا، میری جان خطرے میں۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے جتنی انسان کی زندگی لکھ دی ہے، انسان نے اتنی ہی پوری کرنی ہے۔ میں نبی برحق ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب جیسے سرکار کا بیٹا ہوں۔ اس وقت اللہ کے نبی نے کیا کہا، میں اللہ کا نبی ہوں، میں جھوٹا نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا، میں سردار عبد المطلب جیسے سردار کا بیٹا ہوں۔ حضرت برار بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ غزوہ حنین کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مضبوط کوئی نہیں دیکھا گیا۔ غزوہ حنین کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط یہ جب انہوں نے دیکھا نا کہ دشمنوں نے مسلمانوں پر حملہ شروع کر دیا ہے، تو جو دشمن لوگوں نے حملہ شروع کیا تو مسلمان تھے وہ دل چھوٹا کر کے بھاگنے لگے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا کہ لوگوں کو واپس بلا لیا جائے۔ لوگ واپس آئے، اللہ کے نبی نے ایک مٹھی بار مٹی کو لیا اور دشمن کی طرف پھینکی۔ وہ ایک معجزہ تھا غزوہ حنین کے موقع پر۔ ان کی جیسے ہی دشمنوں کی آنکھوں میں مٹی پڑنے لگی اور وہ ان کے پاؤں میدان جنگ سے اکھڑنے لگے۔ ڈیسو نے یہ پیچھے ٹاپک ہم نے اس پر بات کی تھی کہ ان کے پاؤں اکھڑنے لگے اور وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اور پھر کیا ہوا، اس کے اندر مسلمان کتنے شہید ہوئے تھے، 400، اور کافروں کی تعداد غالباً 200 یا 300 کافر لوگ کو قتل کیا گیا۔ اور مسلمان کتنے شہید ہوئے، تو مسلمان کے لیے قتل کا لفظ استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ قاتل قتل کرنے والے کو کہتے ہیں، مقتول قتل کیا ہوا۔ اور اس کے لیے مسلمانوں کے لیے جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، وہ کیا ہے، شہید کہلاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن معاملہ کا عالم یہ تھا کہ جب قریش مکہ حجر اسود کی تنصیب کے موقع پر دست و گریباں ہونے کے قریب تھے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت عملی سے اتنے بڑے فتنہ فساد سے تمام اہل مکہ کو بچا لیا۔ حجر اسود کو ایک چادر میں رکھ کر ہر قبیلے کے معتبر افراد کو چادر پکڑنے کو کہا۔ جب تمام افراد نے چادر پکڑی تو آپ نے حجر اسود کو اٹھا کر اپنی جگہ پر نصب کر دیا۔ جب حجر اسود کو نصب کرنے لگے تو نصب کا مطلب ہے کسی چیز کو اس کی جگہ پر لگا دینا، مقرر کی ہوئی جگہ پر لگا دینا۔
کسی کو اس کی مقرر کی ہوئی جگہ پر نصب کر دینا، لگا دینا۔ تو پھر تمام سردار کہتے تھے کہ ہم نے اس کو نصب کرنا ہے، کچھ جو لوگ تھے وہ کہتے تھے ہم نے کرنا، تو اللہ کے نبی نے کیا کیا، جتنے بھی سردار تھے ان کو بلایا، ان کے ہاتھوں میں چادر دی اور خانہ جو اس کے اندر حجر اسود تھا اس کو اٹھا کر اور اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جگہ پر شجاعت و بہادری کا بھی پیک کر رہے ہیں، اور آپ حسن معاملات کے اندر غزوہ حنین کے اندر آپ نے شجاعت و بہادری، سب سے زیادہ بہادر جسے دیکھا گیا ہے وہ اللہ کے نبی کو دیکھا گیا ہے غزوہ حنین کے موقع پر۔ اور آپ نے حسن معاملات کے اندر دیکھیں، اگر اللہ کے نبی کہتے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، حجر اسود کو میں اس کی جگہ پر نصب کر دیتا ہوں، تو کیا ہوتا، قتل و غارت ہوتی، لڑائی ہوتی، فتنہ فساد پھیلتا۔ تو اللہ کے نبی نے دیکھے کہ کتنے بعمل طریقے سے حسن معاملات کو نظر انداز نہیں کیا، بلکہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا کیا ہے کہ تمام سرداروں کو اکٹھا کیا، حجر اسود کو ایک چادر کے اندر ڈال دیا، پھر حجر اسود کو اٹھا کر اس کی جگہ پر نصب کر دیا۔ کام بھی معاملات بھی ہو گئے اور حسن معاملات بھی کو نظر انداز نہیں بلکہ مد نظر رکھا گیا۔ تو اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں حیا کے پیکر پر بھی غور و فکر کرنی چاہیے، جس طرح کہ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کو گزارا، صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو گزارا، ہمیں بھی اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد بہن بھائیوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک، ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں اور دوستوں کو ہمیشہ دھوکہ ہی دیا جائے، لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمیں کیا کرنا چاہیے، اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے اسے اچھا مشورہ دیں۔ یہاں تک کہ ہم نے حدیث مبارکہ بھی پیچھے پڑھی تھی کہ اگر کوئی آپ سے مشورہ مانگ رہا ہے، آپ اس کو غلط مشورہ دیتے ہیں جس کے اندر مسلمان بھائی کا نقصان ہو، تو گویا کہ آپ نے اس کے ساتھ امانت کے اندر کیا کی ہے، خیانت کی ہے۔ پھر ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمیں شجاعت و بہادری، حسن معاملات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شجاعت و بہادری کا بھی مظاہرہ کیا اور اس کے بعد حسن معاملات کا بھی مظاہرہ کیا۔ ہمیں اپنی پوری زندگی کو اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنی چاہیے۔ تو اس لیے ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو ان ٹاپک کی، جس ٹاپک پر آج ہم نے بات کی ہے، 3 ہیں، افتو حیا پر، بہن بھائی اور دوستوں سے حسن سلوک، اس کے بعد شجاعت و بہادری اور حسن معاملات۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب کو آج ہم بات کریں گے اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری عملی زندگی کی ایکسرسائز پر۔ تو انشاءاللہ اس کے اندر ہمیں 5 MCQs اور 4 شارٹ کوسچن، 1 لانگ کوسچن دیکھنے کو ملے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم بغیر ہی وقت کے ضائع کیے اپنے لیکچر کی طرف بڑھتے ہیں۔ مشق ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہاں پہ 4 آپشن دیے ہوتے ہیں، ہم نے اس کا انتخاب کرنا ہے جو درست ہے۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ پیدائش ہوئی۔ اب یہاں پہ 4 آپشن ہے۔ الف ہے 18 اپریل 571 کو، با 22 اپریل 571 کو، جیم 24 اپریل 571 کو، دال 26 اپریل 571 کو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو اس کا صحیح آنسر کیا ہے، 22 اپریل 571 کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت یعنی آمد ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمبر 2 دیکھیں، دادا جان حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی۔ الف 6 سال، با 8 سال، جیم 10 سال، دال 12 سال۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا جو صحیح آنسر ہے رائٹ وہ یہ ہے کہ 8 سال۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمبر 3 دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن میں عرب میں قحط پڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ الف امداد کے طور پر غلہ دیا، با اللہ تعالیٰ سے ان کے حق میں دعا کی، جیم دعا کے دوران میں آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، دال زمزم کے کنویں پر گئے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا جو صحیح آنسر ہے دعا کے دوران آسمان کی طرف انگلی اٹھائی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمبر 4 دیکھیں، جس معاہدے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ اونٹنوں سے زیادہ محبوب قرار دیا۔ الف میثاق مدینہ، با صلح حدیبیہ، جیم حلف الفصول، دال ہے موقعات مدینہ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس کا جو صحیح آنسر وہ یہ کیا ہے، حلف الفصول، یعنی مکہ کی سرزمین سے لوگوں جو عام لوگ رہتے تھے ان پہ ظلم و ستم روک دیا جائے، یا جو لوگ ظلم و ستم کرتے ہیں ان کو مکہ سے نکال دیا جائے، یہ کیا تھا، حلف الفصول۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، نمبر 5 دیکھیں،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن کا اسم گرامی ہے. اسم گرامی بھی ڈیئر اسٹوڈنٹس نام کو کہا جاتا ہے. یہاں کے اگر آپ نام بھی لے لیں تو وہ بھی یہی ہوگا. الف حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا، با حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جیم حضرت صہیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، دال حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس جو اس کا صحیح آنسر ہے وہ کیا ہے؟ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب یہ تھے 5 MCQs. اب ہم چلتے ہیں شارٹ کوسچن کی طرف. سوال نمبر 2 ہے کہ مختصر جواب دیں. الف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ پہلا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ اس کا جو آنسر ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت 12 ربیع الاول بروز پیر مطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو ہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش کہاں ہوئی تھی؟ مکہ میں ہوئی تھی، جس پہ حضرت آمنہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں بیٹھی مکہ میں تھی لیکن میرے جسم نور سے ایک اتنا نور نکلا، ایک اتنی روشنی نکلی کہ بیٹھی میں مکہ میں تھی لیکن ملک شام کے محلات کو میں نے دیکھ لیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب بات کرتے ہیں دوسرے شارٹ کوسچن پہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والدہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا آنسر ہے اہل عرب کے رواج کے مطابق دیہات میں پرورش کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبیلہ بنو سعد کی ایک نیک خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے ساتھ لے گئی. 4 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہیں پر رہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اصل میں پہلے عرب کے اندر یہ دستور تھا کہ بچہ پیدا ہوتا تھا جو بھی نیک خاتون ہوتی اس کی پرورش کے لیے اس عورت کے حوالے اس کو کر دیا جاتا تاکہ وہ بچے کی اچھی پرورش کر سکے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس عورت کے حوالے کیا گیا؟ عرب کی نیک پاک صالحہ خاتون حضرت سعدیہ حلیمہ یا حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ 4 سال رہے اور انہوں نے اللہ کے نبی کی 4 سال پرورش کی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم دیکھتے ہیں تیسرا شارٹ کوسچن. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سا دورہ رشتہ تھا؟ دورہ پنجابی زبان کا ورڈ یوز کیا گیا. دورہ کا مطلب زیادہ، دوسرا رشتہ. ایک رشتہ ہوتا ہے پھر اس کے ساتھ دوسرا رشتہ ہوتا ہے. جی یہ میرا بھائی ہے، پھر پوچھا جائے جی اس کا اور آپ سے رشتہ کیا ہے؟ یہ کزن ہے جی، کزن ہے، اور کیا اس سے رشتہ ہے؟ پھر دو کی بھی کسی کے ساتھ رشتے ہوتے ہیں. تو دیکھیں اس کا آنسر یہ ہے سیدنا امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں. امیر حمزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصل بہن بھائی تو نہیں تھے لیکن ڈیئر اسٹوڈنٹ یہاں پہ ان کا دورہ رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے؟ ایک تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، دوسرے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے. اس دورے رشتے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے زیادہ محبت کرتے تھے. دورے رشتے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پیار، شفقت، محبت کرتے تھے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ تھا تیسرا شارٹ کوسچن. اب ہم بڑھتے ہیں چوتھے شارٹ کوسچن کی طرف. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہن بھائیوں کے ساتھ حسن سلوک تحریر کریں. ڈیئر اسٹوڈنٹس ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارا بھی اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رویہ اور سلوک دیکھ لیں. اور اللہ کے نبی کے اصل میں بہن بھائی نہیں تھے، رضائی بہن بھائی تھے، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ پیار محبت کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکے بہن بھائی نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں کھلایا کرتی تھی. گود میں لٹا کے، جیسے ماں نہیں کھلاتی بچے کو، چھوٹا بچہ ہو اس کی پرورش کر رہی ہوں تو گود میں لٹا کے اس کو دودھ پلاتی ہیں، اس کو کھانے کے لیے کچھ دیا جاتا ہے اور پنگوڑے میں لوریاں دیتی تھی. اور اس کے بعد یہاں پہ شارٹ کوسچن مکمل ہو جاتا ہے لیکن مزید اس کو تھوڑا سا تفصیل میں ہم بیان کر لیتے ہیں. غزوہ حنین میں حضرت شیمہ قیدیوں میں شامل تھی. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا تعارف کروایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عزت افزائی فرمائی، چادر بچھا دی. دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اگر آپ اس کا آنسر میں یہ لکھ دینا تو مزید یہ ہوگا کہ وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیار محبت ہے. اگر جو میں ابھی آپ کو عرض کر رہا ہوں اگر آپ کوسچن کا آنسر یہ لکھ دیں تو مزید ہے کہ آپ کو پورے مارکس ملیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اپنا تعارف کروایا
غزوہ حنین کے موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی عزت کے لیے، حوصلہ افزائی کے لیے اپنے ہاتھوں سے، مبارک ہاتھوں سے ان کے لیے چادر بچھا دی، احترام سے بٹھایا اور ارشاد فرمایا مانگو تمہیں دیا جائے گا، قیدیوں کی سفارش کرو انہیں تمہاری وجہ سے امان دیا جائے گا، یعنی امن دیا جائے گا۔ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی رضائی بہن کے ساتھ کتنا پیار محبت تھا۔ پھر ان کی سفارش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قیدیوں کو آزاد کر دی۔ انہوں نے سفارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو قیدی ہیں ان کو کیا کر دیا جائے، ان کو رہا کر دیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سفارش پہ کیا کیا، قیدیوں کو رہا کر دیا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اب ہم کوسچن نمبر 3 دیکھتے ہیں، تفصیلی جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی روشنی میں دوسروں کو راحت رسانی اور خدمت خلق پر نوٹ لکھیں۔ دوسروں کو ہم سکون کیسے پہنچا سکتے ہیں، تو ہماری زندگی کے اندر بھی سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ اب ہم خود کسی کو سکون نہیں دیں گے، خود کسی کو سکون نہیں دیں گے، راحت نہیں پہنچائیں گے، تو پھر ہماری زندگی کے اندر بھی کیا ہوگا، سوائے پریشانیوں کے کچھ نہیں ہوگا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس اس کا جو آنسر ہے پیج نمبر 38 پہ راحت رسانی اور خدمت خلق کا ٹاپک ہے۔ ایک دفعہ عرب میں سخت قحط پڑ گیا تو سرداران عرب کعبہ کے متولی حضرت ابو طالب آپ کے پاس آئے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، حرم میں دیوار کعبہ سے ٹیک لگا کر بٹھا دیا اور دعا مانگنے میں مشغول ہوئے۔ دعا کے درمیان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک آسمان کی طرف اٹھا دی، ایک دم چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوگی۔ دیکھیں کہ اللہ کے نبی نے اپنی انگلیوں کو آسمان کی طرف اٹھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کہ درخت کو اشارہ کیا تو درخت اپنی جڑوں کو کھیڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدموں میں حاضر ہو گیا۔ پھر اللہ کے نبی نے درخت کو واپس بھیجا اور درخت جڑوں سمیت جیسے کہ اکھڑا ہی نہیں تھا ویسے جا کے اپنی جڑوں سمیت جڑوں کو زمین میں جذب کر کے وہاں پر کیا ہو گیا، صحیح سلامت وہاں پہ جا کر لگ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اشارہ کیا، صحیح سلامت چاند جا کے جڑ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک آتا ہے کہ جب پنگوڑے کے اندر ہوتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاند کے ساتھ کھیلتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، چاند کے ساتھ کھیلتے تھے، اور یہاں تک بھی ہے کہ چاند آپ کو رونے نہیں دیتا تھا، چاند آپ سے باتیں کرتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے چاند، تیرے جو چاند آسمان پر ہے اس کے اندر مزید اگر آپ غور سے دیکھیں نا تو داغ محسوس ہوتا ہے، لیکن ہمارے نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چاند سے زیادہ بھی بڑھ کر حسین تھے۔ دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام بھی بہت حسین تھے۔ مصر کی عورتوں نے کیا کیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کا حسن دیکھا، تو کیا کیا، ان کے حسن کو دیکھ کر وہ اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھے۔ لیکن اس پہ شاعر نے کیا خوب کہا، حسن یوسف کو دیکھ کر کیا کیا لوگوں نے، حسن یوسف پہ قرباں زلیخا ہوئی۔ شاعر نے کہا کہ حسن یوسف کو دیکھ کر جو وہاں کی عورتیں تھیں وہ کیا ہوگی، آپ پر قربان ہوگی۔ تو دوسرا مصرع شاعر کیا کہتا ہے، حسن یوسف کو دیکھ کے قرباں زلیخا ہوئی، لیکن حسن یوسف سے پیارا ہمارا نبی۔ مطلب کہ حسن یوسف بھی اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان سے زیادہ جو حسن اللہ تعالیٰ نے دیا وہ ہمارے نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا ہے۔ چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہوئیں اور فوراً ہی اس زور کی بارش برسی کہ زمین سراب ہوگی۔ ہر طرف انسان جہاں قحط پڑا ہوا تھا، دور دور تک پانی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو ڈیسٹنس کیا ہونے لگا، ہر طرف انسان کو پانی دکھائی دینے لگا۔ جنگلوں اور میدانوں میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا۔ چٹیل میدانوں کو زمینیں سرسبز شاداب ہوگی اور قحط ختم ہو گیا۔ پوری عرب کے مظلوموں کی راحت رسانی اور قیام امن کے لیے آپ نے حلف الفضول نامی معاہدے میں بھی شرکت فرمائی۔ اس معاہدے کے شرکاء نے یہ طے کیا کہ ملک سے بد امنی کو دور کریں گے۔ انہوں نے یہ طے کیا کہ جو ملک کے اندر بد امنی ہے، لوگ جو بد امنی پھیلاتے ہیں، ہم ملک کے اندر سے اس سے کیا کریں گے، دور کریں گے۔
मजलूमों, मुसाफिरों, गरीबों की हिफाजत और मदद करेंगे, किसी जालिम या गासिब को मक्का में नहीं रहने देंगे। इस माहदे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी खुशी हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अगर इसके मुआहदे, इसके बदले में मुझे सुर्ख ऊंट भी दिया जाता तो मुझे इतनी खुशी ना होती जितनी खुशी मुझे हल्फुल फसूल पे हो रही है कि मुल्क के अंदर, मक्का के अंदर बदअमन लोगों को निकाल दिया जाएगा, रहने की जगह नहीं दी जाएगी। जो लोग लोगों पर जुल्म करते हैं, जो जालिम हैं, जो जुल्म करते हैं लोगों पर, उनको भी मक्का में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो इसके मुकाबले में, हल्फुल फसूल के मुकाबले में अगर मुझे सुर्ख ऊंटनी भी दी जाती तो मुझे इतना उस पर खुशी महसूस मैं ना करता, मुझे इतनी खुशी ना होती। एक दफा एक औरत ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी मदद के लिए पुकारा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी दाद रसी फरमाई, इसकी मदद की। यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तो लोगों ने क्या कहा कि ये चांद के टुकड़े कर देता है, ये जो कहता है वो होता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने ये शोर मचा दिया कि हम नौज बिल्ला के एक जादूगर है, वो जो करता है कहता है वो होता है। अब एक औरत को पता चला, उसने ना क्या कहा, वो ना शहर, उस जगह को छोड़ के, शहर मक्का को छोड़ के ना दूसरे शहर जाने लगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते से गुजर रहे थे, वो बूढ़ी औरत भी जाने लगी, उसका सामान था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बूढ़ी औरत को देखा और उसका सामान, कहा कि ऐ बूढ़ी औरत कहाँ पे? उसने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने सुना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नहीं कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, लोग मुझे जादूगर कहते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या किया, उसका सामान उठाया और जहां वो जा रही थी वहां पे पहुंचा के कहने लगे कि वो, कहा कि आपने वहां से हिजरत क्यों की? उस औरत ने कहा कि यहाँ पे एक जादूगर है, बल्कि वही औरत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नसीहत करने लगी कि वहां पे एक जादूगर है, उससे बचकर रहना, तो वरना वो आपका ईमान खराब कर देगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो जादूगर लोग मुझे ही कहते हैं, मैं अल्लाह का नबी हूं। उसने कहा कि आपका किरदार, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलने का अंदाज, गुफ्तगू का खलाक, उसने कहा कि आप जादूगर नहीं हो सकते, मैं मानती हूं कि आप अल्लाह के नबी हैं। और वो औरत कलमा पढ़ के क्या होगी, मुसलमान होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें अपना किरदार अच्छा कर लेना चाहिए, हमारा अखलाक अच्छा होना चाहिए। अगर हम किसी से गुफ्तगू करें, हमारे गुफ्तगू से वो बंदा इतना, मतलब कि हमारे से दिल लगी करना शुरू हो जाए, यार इस बच्चे का बोलने का अंदाज, इसके घर में कितनी अच्छी तरबियत की है, माँ बाप ने कितनी अच्छी तरबियत की है, इसका कितने अच्छे खानदान के साथ ताल्लुक है। तो डियर स्टूडेंट्स, इंसान के बोलने से यही पता चलता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली जिंदगी से भी हमें यही सीखने को मिला है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना और हमारी अमली जिंदगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजारा और हम अपनी अमली जिंदगी में अपनी जिंदगी को किस तरीके से गुजार रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इस पे गौर व फिक्र करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि सब डियर स्टूडेंट्स आप इस पे गौर व फिक्र करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आज लेक्चर हमने लिया आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इसके रिलेटेड या कोई आपको टॉपिक की समझ नहीं लगी, किसी क्वेश्चन की समझ नहीं लगी, कमेंट सेशन के अंदर मुझसे पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।